تمام سامعین کا بہت شکریہ، اور جشن ادب کا جو یہ پورا پلیٹ فارم ملا ہے، اس بہت ہی ہمارے زمانے کی بہت اہم ایک ناول جو بہت حال ہی میں منظر عام پہ آیا ہے، آج اس کتاب پہ یہ مذاکرہ کہہ لیجئے، ڈسکشن کہہ لیجئے، یہ ہونے جا رہا ہے۔ اور ہمیں اپنے ایک مہمان کا اور بہت خاص اسپیکر ہیں ہمارے، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے زمانے کے سب سے اچھے شاعر بر صغیر کے فرحت احساس صاحب کو آنا ہے، بس کچھ ہی دیر میں تشریف لا رہے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ صاحب کتاب ہیں، جن کا یہ ناول ہے خودکشی نامہ، تو یہ ہمارے زمانے کے بہت سنجیدہ فکشن نگاروں میں سے ایک ہیں، اور میری بڑی خوش نصیبی کچھ یہ بھی ہے کہ میں ان کا بہت قریبی دوست ہوں، یا یہ مجھے بہت زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ میں اگر یہاں کہوں کہ میں انہیں بہت عزیز رکھتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں، یہ مجھے بہت عزیز رکھتے ہیں اور ہمیشہ سے میرے ساتھ ہیں۔ اور ان کی پہلی کہانی پڑھ کے انہوں نے مجھے سنائی تو اس کا گواہ میں بارش کی بوند کی طرح، اور میری بیشتر کہانیوں کو انہوں نے سنا ہے۔ تو ہمارا بہت پرانا ساتھ ہے، ہمارا 22-23 سال پرانا ساتھ ہے، تو ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اور ان کی پہلی جو کہانی ان کی چھپی تھی، جس کا نام تھا چونی، اور پھر آیا تھا کچھ سامان، دونوں کہانیاں شبخون میں چھپیں، اور دونوں کہانیاں جب یہ چھپیں تو ایک دم سے انہیں کہنا چاہیے کہ ایک نئے بہت اچھے لکھنے والے کی، ایک بہت نئے اچھے افسانے نگار کی آمد کی ایک دھوم سی، اور اس کی ایک آہٹ سنائی دینے لگی۔ کچھ سامان پہ تو میرا خیال ہے کہ NSD والوں نے اس کے اوپر مطلب اسی وقت جب وہ چھپا تھا تو NSD میں اس کے اوپر تھیٹر بھی ہوا، اسی وقت، یعنی بہت مطلب کم ایسا ہوتا ہے۔ 2002 یا 2002 کی کتاب ہے، دیکھیے میں سب یادداشت سے کہہ رہا ہوں، میرے پاس کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، صرف میں اپنی میموری سے کام لے رہا ہوں۔ لیکن آپ کے ساتھ جو میری میموریز ہیں ان کے نقش بڑے گہرے ہیں، ان کے نقش ہلکے نہیں ہیں، تو وہ 2002 میں وہ پھر اس کے بعد لگاتار ان کی کہانیاں آتی رہیں اور بڑے اچھے جرائد میں شائع ہوئی، یعنی شبخون میں تو چھپیں، ذہن جدید میں شائع ہوئیں، پھر ابھی حال میں امروز میں بھی آپ کی ابھی یہ جو ناول ہے خودکشی نامہ، اس کے بارے میں بتاؤں کہ پاکستان میں لاہور سے ایک مجلہ نکلا کرتا ہے جس کا نام ہی لاہور ہے، تو شاید اظہر اقبال اس کو وہ اظہر حسین، انہوں نے پورا یہ ناول جو ہے اس میں ڈائجسٹ کر لیا ہے، مطلب پورا ایک شمارے میں ان کا، اور وہ بہت ہی یعنی معتبر قسم کا رسالہ ہے، وہ وہی لیبل ہے پاکستان میں اس کا جو کہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ اجمل کمال کے رسالے آج کا رہا ہے، یا آصف فرقی کے رسالہ جو تھا اس کا رہا ہے، یعنی دنیا ذات کا۔ تو یہ ان کے لیے بھی بڑے مطلب فخر کی بات ہے، اور میرے لیے بھی بڑے فخر کی بات ہے۔ تو یہ اس طرح سے اچھا، اب کیا ہے ان کا، جو ابھی 5-6 سال پہلے ان کا ایک مجموعہ آیا کہانیوں کا، کم لکھتے ہیں، 2 سال میں 3 سال میں کبھی کوئی کہانی ہے، بازار میں طالب، وہ مجموعے کا نام ہے بازار میں طالب، اور ہر جو ان کا راوی ہوتا ہے، یا جو کہنا چاہیے جو سینٹرل کریکٹر ہوتا ہے، اس کا نام جو ہے وہ طالب ہوتا ہے ہر جگہ۔ تو طالب ہر جگہ طالب ہے، مطلب ہر افسانے کا جو مرکزی کردار ہے مطلب راوی ہے، اور پرانے زمانے کے اگر اعتبار سے کہہ لیجئے تو آپ اسے ہیرو کہہ لیجئے، تو وہ جو ہے وہ طالب ہوتا ہے۔ تو بازار میں طالب کہانیاں الگ الگ ہیں۔ اب یہ پوری طالب سیریز جو ہے وہ چلتے چلتے اس ناول میں آ کے سما گئی۔ تو وہ جو چھوٹی چھوٹی ندیاں تھیں، وہ ایک بڑے دریا کا ایک روپ اس نے اختیار کیا۔ اب سوال اس بات کا ہے طالب کیوں؟ اب رائٹر کے ذہن کو، یا کہنا چاہیے کہ خاص طور سے فکشن نگار کے ذہن کو تو پڑھنا اور سمجھنا مشکل بات ہے، اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، اس کو سمجھنے سے زیادہ محسوس کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ مطلب کسی فن پارے کو محسوس کرنا زیادہ ضروری ہے کہ وہ آپ کے حواس و ادراک کے اوپر کس طرح وارد ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہ اس کو سمجھا جائے، چونکہ سمجھا تو میتھمیٹکس کا کوشچن ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ بس اسی کو سمجھا جانا چاہیے، باقی تو وہ نہیں، چونکہ جو ریئل آرٹ ہوتا ہے کوئی، وہ ہمارے حواس و ادراک کو جتنا متاثر کرتا ہے اتنی ہماری عقل کو نہیں کرتا۔ تو وہ انٹلیکٹ سے مطلب نہ آپ کوئی کہانی لکھ سکتے ہیں
اور نہ انٹلیکٹ کے ذریعے خالی کسی چیز کو پڑھ سکتے ہیں آپ. اسی لیے سوزن سوتانگ کی بڑی مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے اگینسٹ دا انٹرپریٹیشن. تو وہ انٹرپریٹیشن کے اگینسٹ ہے وہ پوری کتاب کہ انٹرپریٹیشن تو ہونا نہیں چاہیے کسی چیز کا. بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ کہ بظاہر ان ساری کہانیوں میں اور اس ناول تک طالب کا کردار ہمیں دھوکہ دیتا ہوا محسوس ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ادیب نے دھوکہ دینے کی کوئی ہمیں کوشش کی ہو یا جان بوجھ کے کوئی گمکس اس کے اندر پیدا کی ہو کہ طالب نام کیوں ہے. تو ہر کہانی کا طالب دوسری کہانی کے طالب سے مختلف ہوتے ہوئے بھی علت و معلول کا جو رشتہ جو کہ ہمیں سامنے نظر آتا ہے وہ تو غائب ہے، لیکن ایک رشتہ اور ایک نادیدہ ڈور کا ہوتا ہے جو انسانوں کے جو مقدر ہیں ان کا فیصلہ اسی نادیدہ ڈور سے ہوتا ہے. کیونکہ زندگی جو ہے وہ بڑی الجھی ہوئی مبہم سی شے ہے، کچھ پتہ نہیں لگتا ہم کو کہ کون سی نادیدہ ڈور کے ذریعے جو ہیں وہ ہم آپس کے اندر منسلک ہیں اور کیسے جڑے ہوئے ہیں. میں طالب نام کو شاید اسی رشتے کی ایک کڑی کی طرح میں دیکھتا ہوں. تو میں آپ کو ذرا سا یہاں اس ناول پہ بات ابھی ہم کریں گے، چونکہ صاحب کتاب موجود ہیں تو ان کا تو جتنی یہ بات کریں گے وہ تو ہوگا، لیکن زیادہ بات مجھے کرنا چاہیے. اور ساتھ میں یہ ہے کہ مجھے دوسرے دو اسپیکر جو ہیں ان کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ مجھے اس وقت جو ہے وہ پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کیا کہنا تھا یا نہیں کہنا. وہ اس کا اب ان کی کتاب پہ بات کرتے ہوئے مجھے کچھ سوچنا تو تھا ہی نہیں، جو باتیں فوری طور پہ میرے ذہن میں آ رہی ہیں رضوان صاحب. تو میں آپ کو یہاں سے شروع کروں کہ چونکہ خودکشی نامہ ہے یہ. تو 1897 میں مشہور فرینچ جو آپ کا سوشولوجسٹ تھا ایمائل ڈورکھائم، اس نے کتاب لکھی جس کا عنوان ہی یہ تھا، یعنی سوسائٹ. پہلی بار سوسائٹ پہ جو بات ہوئی ہے سوشولوجی کے اندر، کیا مطلب علمی حلقوں میں، وہ دورکھائم کی کتاب کے ذریعے، جو 1897 کے اندر اس نے کتاب لکھی اور اس نے یہ بتایا کہ خودکشی کرنے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. تو سوسائٹی اور انڈیویجول، فرد اور سماج کے رشتے کے اس نے بہت سی قسمیں بتائیں کہ ایک تو رشتہ وہ ہوتا ہے جس میں کہ فرد اور سماج کا رشتہ بڑا لوز ہوتا ہے. لوز یہ ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی سے کسی طرح سے اپنے آپ کو جوڑ نہیں پا رہا ہے، تو وہ اس سے اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں کر پا رہا ہے، تو وہ سوسائٹی میں ایک طرح سے شامل نہیں ہے. اب اس میں ذمہ داری چاہے جس کی ہو، لیکن کچھ ایسا ہوا ہے تو وہ ایلینیشن کا شکار ہوتا ہے، مورل کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، اور اپنی جو ایگو ہوتی ہے اس ایگو کے اندر ہی وہ سمٹ کے رہ جاتا ہے. اس ٹائپ کی سوسائٹ کو اس نے ایگوئسٹک سوسائٹ کا نام دیا، جو اپنی انا کی وجہ سے ہوتی. اور دوسرا اس کا بالکل الٹ یہ ہے کہ جب یہ رشتہ بہت ٹائٹ ہو جاتا ہے، مطلب ایک جگہ تو لوز ہے، یہ بھی ایک طرح کی انومی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ رشتہ اتنا ٹائٹ ہو جاتا ہے کہ سماجی جبر آپ کے اوپر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ گویا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ہر وقت کسی کی نگرانی میں ہیں، آپ ہر وقت جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی سماجی ادارہ ہے ایسا، آپ ایک کیمرے میں ہیں، ہے نا، ایک سرویلنس کیمرہ جو ہے وہ چل رہا ہے، تب بھی آدمی ایلینیٹڈ ہوتا ہے. اور تب جو وہ سوسائٹ کرتا ہے اس کو اس نے نام دیا، اس کو نام دیا تھا فیٹلسٹک سوسائٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آپ کا ناول ہے، طالب جو اس کا کردار ہے وہ فیٹلسٹک سوسائٹ کے بارے میں سوچتا ہے. ایک طرف تو بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم سوسائٹ کی بات کریں، خودکشی کی بات کریں، وہ بات ادب میں ہو رہی ہو، تو بغیر کامو کے ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ پہلی بار کامو نے، دورکھائم کی کتاب تو ٹھیک ہے وہ تو سوشولوجی کی ہے، لیکن کامو نے پہلی بار یہ کہا کہ دنیا تو ایبسرڈ ہے، بے معنی ہے، لائنی ہے. تو خودکشی بڑا نیسیسری ریئیکشن ہے، بہت ہی مطلب یہ کہ بہت ہی ضروری رد عمل ہے کہ اس مطلب ایبسرڈ کے خلاف دیا جائے، جہاں پہ بقول کامو دیر از نو گاڈ، گاڈ نہیں ہے کوئی. تو آپ جو ہیں وہ اس ایبسرڈ کا سامنا کیسے کریں گے؟ تو آپ ایسے کریں گے کہ آپ کا جو فوری رد عمل ہوگا وہ یہ چاہیں گے آپ کہ میں اپنے ٹکٹ جو ہے وہ بہت ہی شکریہ کے ساتھ خدا کو واپس کرنے جا رہا ہوں دوستویسکی کے اندر، جو میخائیل دولویک کہتا ہے، مینس کہ میں اس زندگی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ مگر سوسائٹ کرنا اس لیے نہیں چاہیے ایبسرڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے چونکہ بیسیکلی سوسائٹ از دا ریجیکشن آف دا
اون یور اون فریڈم، تمہاری اپنی آزادی کی نفی کر دیتی ہے خودکشی، لہٰذا خودکشی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے کتنی باتیں ہیں جو آپ کے ناول کو پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں فوری طور پہ آ رہی ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ ایسی کیا بات ہے کہ اگر ہم ادیبوں کی بات کریں تو یونانی شاعرہ جو تھی، بہت پرانی، بہت ہی قبل مسیح یونانی شاعرہ، سیفو سے لے کے اگر آپ دیکھیں تو ورجینیا وولف، سلویا پلاث، مایا کووسکی، آرتھر کوسلر اور اینے ہنگسٹن اور ارنیسٹ ہیمنگ وے، تو مطلب ان لوگوں نے بھی خودکشی کی. تو یہ جو ہمارا انٹلیکچوئل کلاس ہے، دانشور لوگ ہیں کہ بھئی یہ ان کی بھی ایسی کوئی سینسٹیوٹی یا عامی لوگوں کے لیے نہیں، صرف کسان ہی خودکشی نہیں کر رہا ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ایک بڑے پس منظر میں دیکھیں تو کسانوں کی خودکشی کی بڑی بات ہوئی تھی ابھی 8 سال پہلے، اور امراوتی کے اندر بہت سے کسانوں نے مطلب خودکشی کی، آپ نے دیکھا. ان کی وجوہات بھی ہیں، لیکن جب بڑے بڑے ادیب جو ہیں وہ اپنی زندگی میں اور سب کچھ پا چکے ہیں، ورجینیا وولف ہیں، ارنسٹ ہیمنگ وے ہیں، آرتھر کوسلر ہیں، کون ہے نہیں ہے، وہ بھی خودکشی. تو کیا اس کا جو یہ خودکشی ہے تو اس کے بیج جو ہوتے ہیں وہ آدمی میں ڈپریشن، کیمیکل ہارمونز کا اس میں کچھ گڑبڑی، کچھ چیزنفونیا، کچھ نیوروسس ذہن میں ہوتے ہیں، یا باہر اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں. آپ نے اپنی اس کتاب میں خودکشی کے اوپر اتنا لکھا ہے، اور خودکشی کے بارے میں تمام آپ نے اس کے اندر اقوال زرعی بھی آپ نے نقل کی ہیں. تو آپ ذرا اس پوری روشنی کے اندر ہمارے سامعین کو بتائیے کہ یہ خودکشی کا مسئلہ ہے کیا اصل میں، آپ کیسا سوچتے ہیں؟ بہت ساری باتیں آپ نے کہہ دیں، لیکن میرا جو پروسیس تھا، جو آپ نے خاص طور سے درخیم کے حوالے سے بات کی تھی کہ ایک چیز ہوتی ہے زمانہ، سماج، اور ایک ہوتا ہے کہ انسان، اس سے کیا رشتہ ہے. تو ظاہر ہے ادب جو ہے بنیادی طور پر میرا خیال ہے کہ فوکس کرتا ہے کہ انسان سماج کو کیسے دیکھتا ہے. سماج نہیں، آئیے میں فرحت احساس صاحب کا استقبال کرتا ہوں. میں آپ کی تعریف میں ابھی آپ کا انٹروڈکشن دے چکا ہوں، لیکن وہ ہے کہ آپ کا کیا تعارف کراؤں گا، یہاں سب جانتے ہیں. آپ کا تعارف کرانا میرا اپنا تعارف ہوگا، اس لیے بچ رہا ہوں. جی، تو یہ میرے ساتھ ایک مسئلہ تھا کہ اس کو کس طرح سے دیکھیں. تو میری جو سمجھ تھی وہ تھی کہ کوئی بھی فکشن ہو، خاص طور سے کوئی بھی آرٹ بلکہ کہہ لیں، تو انسان ایسے فرد سماج کو کیسے دیکھتا ہے اور اپنی ذات کو کیسے دیکھتا ہے. یہ نہیں، یہ چیزیں نہیں کہ سماج میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ میرے ساتھ کانفلکٹ تھا، اور میں کافی دن غور کیا کہ اس کو کیسے. تو ایک کسی دوران ناول آیا ہندی میں، قیاس، ادین واجپئی کا. تو وہاں سے ہمیں ایک آئیڈیا ملا. انہوں نے کیا کیا، ایک بار میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے آج اپنے ناول کی پینٹنگز کمپلیٹ کر لی ہیں. تو مجھے تجسس ہوا شاید انہوں نے کچھ پینٹنگز بنائی ہوں گی. تو خیر انتظار تھا، جب چھپ کے آیا تو میں نے دیکھا کہ ہر باب سے پہلے انہوں نے ایک پیراگراف لکھا تھا. تو اس میں انہوں نے وہ کسی حد تک وہ پورے باب کا ایک پینٹنگ کے طور پر الفاظ میں وہ لکھا ہوا پیراگراف تھا، لیکن اس کا انہوں نے پینٹنگ نام دیا تھا. تو ہم نے اس کو پینٹنگ کے طور پر نہیں دیکھا، بلکہ ہم نے ایک نئی ٹیکنیک کے طور پر اس کو لیا کہ ہر باب سے پہلے بس ایک چھوٹا سا پیراگراف، 7-8 لائن، 6 لائن ایسے لکھیں. تو وہ سماج کیا ہے، اس میں وہ ہے. اس کا راوی بھی ہم نے 2 کر دیے، اس لیے اس کو دوسرا راوی 3rd پرسن وہ بیان کر رہا ہے کہ وہ سماج میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کو بس چھوٹا سا مختصر 6-7 لائن کا. باقی اس سماج میں انسان پر کیا گزر رہی ہے،
کس حالات سے گزر رہا ہے، وہ جو حالات باہر ہیں وہ اس پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں، یہ ہم نے ایک ٹیکنیک کے طور پر استعمال کی تھی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں چیزیں ہیں، ظاہر ہے مجھے نہیں معلوم ہم کتنا کامیاب ہو پائے، لیکن یہ میرے ذہن میں تھا۔ باقی حالات جو ہوتے ہیں وہ ادب میں جب ریفلیکٹ ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ادب میں حالات کو بیان کرنے لگے، اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے میڈیا ہیں، آج کل تو اور بھرمار ہو گئی ہے، وہ ساری چیز زمانے میں جو ہو رہا ہے سب آ رہا ہے، لیکن بطور انسان ہمارے انسان ہونے کا فرض جو ہے، ہم کس طرح سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان پر وہ چیزیں کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں ہماری ذات پر، یہ میرا مرکز میں تھا اور شاید میں نے وہی چیزیں اس ناول میں لکھی۔ جی، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب میں نے ابھی دورکہائم کی کتاب کا حوالہ دیا، اور 2 ٹائپ کی سوسائٹ، بلکہ 2 ٹائپ کی نہیں ہے، 4 ٹائپ کی سوسائٹ ہے، لیکن 2 ٹائپ کی سوسائٹ، ایگوئسٹک سوسائٹ اور فیٹلسٹک سوسائٹ۔ مجھے لگا کہ آپ کا جو مرکزی کردار ہے وہ ایک فیٹلسٹک سوسائٹ کا کہ خیال کا قیدی ہوتا ہے۔ خیال کا قیدی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سوسائڈ نہیں کر پاتا ہے۔ اب ایک چیز تو یہ ہے کہ مرنے کی بھی آزادی کا سلب ہو جانا، ٹھیک ہے، یعنی ہم کو جو ہے وہ انتخاب مرنے کا بھی نہیں ہے، اس میں تو بہت سے سوال آئیں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس خیال کا بڑی شدت کے ساتھ خودکشی کرنے چاہنے کے باوجود قتل کر دیا جاتا ہے، ایک بھیڑ کے ذریعے وہ مار دیا جاتا ہے، یعنی وہ موت تو اٹل تھی اس کی، مرنا تو تھا ہی، لیکن مرنے کا جو راستہ ہے وہ بھی چننے کا آپ کو اختیار نہیں ہے۔ مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو دلی سے بریلی جانا ہے، مگر آپ دیکھیے غازی آباد ہوتے ہوئے نہیں جائیں گے، ہم پہنچا تو دیں گے آپ کو لیکن ہم تو بدایوں ہوتے ہوئے جائیں گے۔ تو میرے لیے تو یہی چیز جو ہے میری راتوں کی نیند حرام کر دینے لائق ہو جائے گی کہ مطلب میرے پاس جو ہے وہ نہ تو زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ ہے، نہ مرنے کا کوئی طریقہ ہے، اور پیدا ہونے پہ تو مجھے کوئی ادھیکار تھا ہی نہیں، تو وہ تو مطلب ویسے ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ جو زنجیروں میں بندھا ہوا انسان ہے اور یہ جو جبر کے اندر تحت، اب یہ جبر آپ دیکھیے جس کا ذکر جو ہے وہ دورکہائم کی خودکشی والے پورے چیپٹر میں نہیں ہے، کہ جو آپ کا کردار ہے وہ ایک سوشل ورکر ہے، تو اگر وہ اس طرح کا ایلینیٹڈ ہوتا جیسا کہ بتایا، تنہائی کا شکار ہوتا، بیگانگی کا، لیکن وہ تو سوشل ورکر ہے۔ تو جس سوسائٹی کی ہم بات کر رہے ہیں اس سوسائٹی سے پوری طرح اس کا ایک ایجنٹ ہونا یا اس سے منسلک ہونے کے باوجود وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے، اور المیہ پیراڈاکس یہ ہے کہ خودکشی کر بھی نہیں پاتا ہے، لیکن اس کو ایک بھیڑ جو ہے، ایک پاگل بھیڑ جو ہے، فرقہ واریت، ایک مطلب کہنا چاہیے فرقہ وارانہ بھیڑ جو ہے وہ ایک اس کے ذریعے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قتل اور خودکشی دونوں میں زیاں تو جسم کا ہوتا ہے، اب روح کے بارے میں پتہ نہیں ہم کو کہ روح جسم میں تھی کہ نہیں تھی، اور اس کے بعد وہ جاتی کا ہے، حالانکہ انہوں نے اپنے ناول میں لکھا ہے کہ مرنے کے بعد پھر اس کی روح جو ہے وہ مطلب کس طرح گئی اور کیا ہوا۔ تو میں ایسا ہے کہ فرض صاحب ہم لوگوں کے یہ محبوب موضوع ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا خودکشی ایک طرح کا قتل اور قتل ایک طرح کی خودکشی نہیں ہے؟ کیا ان دونوں کو ریپلیس کر سکتے ہیں آپس میں؟ یہ تو جی ہلو، ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ناول جو ہے ابھی پورا ابھی نیا بالکل بھاپ نکل رہی ہے اس میں سے، تو کھانا ذرا سے ٹھنڈا کر کے کھایا جائے اگر تو زیادہ ٹھیک رہتا ہے، مطلب اس میں جلنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، منہ جل جائے اور زبان جل جائے۔ تو یہ اتنی جلدی یہ ڈسکشن میرے خیال سے بہت مناسب نہیں تھا، تھوڑا سا فاصلہ بہت ضروری ہوتا ہے ادب میں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ شعر کہتے ہیں یا جو، تو آپ شعر کہہ کے رکھ دیجئے، 1 مہینے کم از کم 2 مہینے تک آپ اس کی طرف مت جائیے، اس کے بعد پھر واپس جائیے، دیکھیے اس کو کیا ہے کیا نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک ویسے ٹھیک بھی ہے کہ آپ
جو کوئی نئی چیز آتی ہے شاعری میں ہو یا فکشن میں ہو تو اس کو تسلیم کیا جائے پہلے اور ریکگنائز کیا جائے اور اس پر تھوڑا اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. تو فرسٹ ریڈنگ جو میں نے کی ہے اس ناول کی، تو پہلا تو اس میں اس کو شارق کو بلا دو، نیچے ہیں شاید. تو ایک تو اس کا جو بیان ہے وہ مجھے اپنی طرف کھینچا اس نے. یہ بہت ڈسپیشنیٹ جی بہت معاملہ ہے. مطلب یہ جو آدمی، ایک تو یہ کہ انہوں نے شروع میں ایک معاملہ یہ کیا ہے کہ یہ لکھ کون رہا ہے، تو وہ راوی صاحب جو ہیں. اب یہ فرسٹ پرسن نریٹو ہے اور اس میں وہ جو نریٹر ہے وہی کہتا ہے کہ میں کریکٹر ہوں، تو میں چاہتا نہیں ہوں کہ میں نریٹر بنوں. لیکن یہ کہ اب وہ ہمارا جو کوئی بگ باس ہے یا کوئی بڑا اس کا سپر نریٹر ہے کوئی، تو وہ اس پر مجبور کر رہا ہے اس کو کہ آپ ہی کہیے یہ کہانی، آپ ہی سنائیے. وہ ایک طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ یہ جو کریکٹر ہے وہ مجبوراً نریٹر بنا ہے. بالکل. تو اس کا انہوں نے شاید خیال بھی رکھا ہے. تو یہ فرسٹ پرسن ہونے کے باوجود فرسٹ پرسن نریٹر ہے، لیکن اس میں جو کہیں بھی کوئی اس کا انوالومنٹ اس طرح سے ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ یہ کریکٹر خود اپنے بارے میں جو کچھ لکھ رہا ہے اس میں جذباتی بہت سے معاملات آتے ہیں، غم کے، خوشی کے اور اداسی کے، اور وہ، لیکن اس کے بیانیہ میں کہیں بھی ان جذبات کا اثر نہیں نظر آتا ہے اور بہت ڈسپیشنیٹ اور تقریباً آبجیکٹیو ہونے کی حد تک سب سوکھا قسم کا بیانیہ ہے یہ. تو اس سے ایک طرح کی صفاقی بھی پیدا ہوتی ہے، ایک بے رحمی کا احساس بھی ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے بالکل کسی بھی وجودی کوئی موقف اختیار نہیں کر رہا ہے، ایگزسٹینشیل کوئی اس کا سائڈ نہیں لے رہا ہے کوئی. جی جی موت کا سائڈ لے رہا. تو یہ تو ایک چیز ہو گئی جو نیریٹو کے معاملے میں. اب اس کو اور دیکھیں گے تب اور کچھ چیزیں معلوم ہوں گی. دوسری بات یہ کہ یہ انہوں نے ایک شروع میں ایک بات کہی ہے کہ یہ پورے جو کہانی ہے اس میں کئی خودکشیاں ہوتی ہیں. گھر میں جو بچہ ہے اس کے گھر میں کوئی خودکشی ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ خودکشی کے مطلب ہیں خود سے مرنا. تو خود کے مطلب خود سے مارنا جسے ہم سمجھتے ہیں جو ہے خودکشی کے مطلب، لیکن وہ کہ مر گیا آدمی، دادا مر گئے تو وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ یہ خودکشی کر لی انہوں نے. تو وہ کہتا ہے خود سے مرنا تو وہ خودکشی ہو گیا. تو یہ اس کے ہاں کچھ وہ پیدا ہوا ہے موت کے اس ایک طرح کا جو ایک ڈرامٹائزیشن ہے اس کے ہاں کہ یہ موت جو ہے وہ جس طرح سے ہر جگہ اس کو گھر میں اور باہر جہاں بھی جاتا ہے وہ وہاں نظر آ جاتی ہے. تو یہ شروع سے انہوں نے جو کردار کو جس طرح سے رکھا ہے کہ اس کے ہاں کچھ دلچسپی ہے خود موت سے اور مارنے سے اپنے آپ کو یا مر جانے سے. تو لیکن اس میں دھیرے دھیرے جو یہ جس طرح سے آگے جاتے ہیں ناول میں، اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ کوئی بہت زیادہ دلچسپی ہے نہیں اس کو خودکشی میں. وہ اس کو اس بات سے زیادہ دلچسپی ہے کہ خودکشی کے بارے میں ایک نیریٹو بنایا جائے. واہ کیا کہیں. مطلب خودکشی نامہ جو ہے وہ اس کے بارے میں لکھنے سے زیادہ دلچسپی نظر آتی ہے اس کو. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سارا جو فکشن یہ اس میں اندر جو اس ناول میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ ایکٹ آف سوسائڈ سے زیادہ
ٹو کریٹ اے نیریٹو آف سوسائڈ. یہ زیادہ گہری دلچسپی اس بات میں ہے. اور یہ جو ریلیٹ کرتے ہیں جس طرح سے، یہ جو اب کہ ہر چیپٹر کے پہلے ایک جو کنٹمپریری سوشیو اکنامک اور سوشیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے بارے میں ایک پیراگراف یہ دیتے ہیں، اور وہ بالکل کنٹمپریری پولیٹیکل جو ڈیولپمنٹس اور اکنامک جو چیزیں ہو رہی ہیں اور سوشل لیول پہ جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں وہ اس کو ایک طرح سے ایک اپنا ایک موٹیف بیان کر دیتے ہیں، اور یہ کچھ ریلیٹ نہیں کرتے ہیں. اب جو چیپٹر ہے اس میں جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں اور اس پیراگراف سے جو پہلے انہوں نے لکھا ہے اس میں کوئی بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس سے ایک دو الگ الگ نیریٹیوز جو ہیں وہ جکسٹاپوز ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ جو اس کے وجودی صورتحال ہے اس کریکٹر کی، وہ محبت کر رہا ہے یا کسی لڑکی سے اٹریکٹ ہو رہا ہے، یا سوشل کام ورکر ہے تو وہ پروٹیسٹ کر رہا ہے کسی دلت لڑکی کے ریپ پر یا اس کے قتل پر. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ اسی دوران میں اکثر اس کے یہاں سے ایک آواز آتی ہے خودکشی کی، کہ ابھی تک ہو نہیں پائی خودکشی اور ابھی کیسے کی جائے. تو یہ اور پھر اسی میں آ جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے بیان کیا جائے کہ وہ خودکشی نامہ لکھنے کی جو خواہش ہے اس کے اندر. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے زمانے میں جو مطلب ہمارے پورے نظام میں جو جس طرح سے مردنی کا معاملہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ مر رہی ہیں، چاہے وہ انسانی احساس ہو یا اس کے وجود کی سچائی ہو یا جھوٹ ہو، جو بھی ہے. آدمی جس طرح سے زندہ ہے اس وقت، تو وہ زندہ ہونا کیا ہے، اور اس زندہ ہونے میں کتنا پالوشن ہے. تو اس کی طرف بھی میرے خیال سے یہ اشارہ لگتا ہے مجھے. بہت شکریہ آپ کا، اور بڑے مطلب کہنا چاہیے کہ ایسے بصیرت آمیز نقطے ہمیشہ آپ کی گفتگو سے ملتے ہیں، اور ان کو بھی ملے ہوں گے اور مجھے بھی ملے. تو آپ نے جو خودکشی نامہ کی بات کی، تو میں ابھی آپ کے آنے سے پہلے ان سے یہ پوچھتا ہی رہ گیا، لیکن اتنی دیر میں آپ آ گئے تو مجھے اچھا لگا کہ یہ بات آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ خودکشی نامہ جو یہ جس طرح کے یہ تو ان کی ایک طرح کا محبت نامہ ہے. تو جو یہ سوسائڈ لیٹر ہے ان کی یہاں، یہ لو لیٹر بن جاتا ہے کہ جس طرح لو لیٹر کے اندر عاشق اپنی محبوبہ یا اپنے محبوب کو اپنی محبت کی شدت، اس کے ایمان، اس کے ایقان اور اس کی جو جذباتی جتنی بھی وابستگی ہے اس کو بار بار بیان کرنا چاہتا ہے اور اس تک پہنچانا چاہتا ہے. کیونکہ اس کو بھائی ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا ہے کہ یہ زمانہ تو تھا نہیں، یہ واٹس ایپ والا، اور یہ تو لو لیٹر لکھنے کا تو ایک پورا ایک مطلب ایک زمانہ گزرا ہے نا. وہ ایک ایج تھی لو لیٹر رائٹنگ کی، وہ تو ختم ہو گئی. تو اب تو لو لیٹر ہوتے نہیں ہیں. تو وہ جو آدمی لو لیٹر، اب محبت کامیاب ہو یا نہ ہو، اگر اس کا لو لیٹر کامیاب ہے اور وہ اگر اس نے اچھا لکھا ہے تو وہ ہیرو بن جاتا تھا. جس طرح وہ شدت ایک اپنے محبوب تک اپنے محبت کا پیغام پہنچانے کی تھی، اسی طرح یہ معاشرے کو خودکشی کرنے کی وجوہات بتانا چاہتے ہیں. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خودکشی میں کیوں کر رہا ہوں، اور اس میں ان کا رومانٹسزم بھی ہے. یہ بھی بتا دوں آپ کو، میں خودکشی کیوں کر رہا ہوں، خودکشی کرنے کی وجوہات کیا ہیں، کیا اسباب تھے، کیوں میں نے خودکشی کی، اور خودکشی کرتے کرتے اور کرنے کے لیے اس میں کتنی بڑی خواہش ہے. اور یہ کر کے گویا وہ ان کی شخصیت کے اندر ایک طرح کا وجودی سطح پہ ایک امکان ابھرتا ہے. یعنی وہ جو بالکل ڈپریس آدمی ہے، یا کہنا چاہیے کہ جو بالکل ابھی تک کسی نے دیکھا نہیں ہے اس کو، یا ابھی تک کسی نے اس کو سمجھا نہیں ہے، تو وہ یہ معاشرے تک جو ہے وہ سوسائڈ لیٹر پہنچانے کے بعد وہ ایک دم سے ہیرو بن جاتا ہے. اور یہاں مجھے یہ یاد آتا ہے کہ رلکے نے موت کو محبت کے ساتھ جو تھا وہ منسلک کیا تھا.
تو رلکے بھی خط لکھا کرتا تھا جب اپنی محبوبہ کو، تو موت کا ذکر بہت کیا کرتا تھا، جرمن پوئٹ. اور مجھے صاحب کہنے دیجئے کہ ایڈیٹ جو ناول ہے دوستویسکی کا، اس میں ایک کردار جو اس کو کہ بھیانک طرح کی بیماری ہو گئی ہے، ٹی بی ہو گیا ہے اس کو، اور وہ ایک دم اس کو لگتا ہے کہ اب مرنے کے علاوہ، خودکشی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو وہ ایک دن بہت سے لوگوں کو بلا لیتا ہے اپنے گھر پہ کہ آج آؤ اور آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیوں خودکشی کروں گا اور میں کیوں اپنے آپ کو ماروں گا. اور سب لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور بھرا ہوا پستول اپنے پاس رکھ لیتا ہے. اچھا اس زمانے میں ہوتا تھا، ڈویل بھی لڑ سکتے تھے آپ، اور آپ خود جو ہے سوسائڈ بھی کر سکتے تھے. روس کا ناول ہے یہ دوستویسکی. تو وہ بھرا ہوا پستول اپنے سامنے رکھتا ہے، راسکونوف شاید نام ہے اس کا، اور اب وہ اتنا بڑا موٹا سا ہے، کاغذوں کا ایک پلندہ ہے اس کے پاس، جس میں وہ اپنی پرانی زندگی کی ساری جتنے بھی بیورے، دکھ، درد، تجربات ہیں زندگی کے، وہ بیان کر رہا ہے کہ پھر ایسا ہوا، پھر ایسا ہوا، پھر ایسا ہوا، اور یوں کرتے کرتے وہ پیک کے اوپر پہنچتا ہے. اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے کیونکہ اب وہ ہیرو بننے جا رہا ہے. جو اس نے کہا اس لیے میں اس ذلیل زندگی پہ تھوکتا ہوں. اب جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں. دیکھیے ایک ڈرامہ چل رہا ہے، وہ ڈرامہ چل رہا ہے سامنے آپ کے کہ اب دیکھیے اب میں اپنے آپ کو ختم کر رہا ہوں، ایسی زندگی پہ لعنت. وہ اٹھاتا ہے بھرا ہوا پستول، اپنی کنپٹی پہ لگاتا ہے، لیکن وہ مس فائر ہو جاتا ہے. نہیں، پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ پہلا ہی جو وہ فائر کرتا ہے وہی مس فائر ہو گیا. اب اس کا سارا، یعنی وہ دوسری گولی بھی چلا سکتا تھا، لیکن اس کو جو اتنا جوش اس کا جو اوپر گیا تھا، اس کو لگا کہ یہ جو اتنی شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ اس کے بعد وہ دوسرا فائر نہیں کر سکتا. اس کو لگا یہ تو سب یہ لوگ سمجھیں گے کہ تو نوٹنکی کر رہا تھا، یہ تو تماشا کر رہا تھا، یہ تو مر ہی نہیں سکتا تھا. اتنی بڑی آبا اس نے جو گائی ہے، تو وہ جو ہیرو بننے کا اس کو خواب ہوتا ہے وہ تو ختم ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ دوستویسکی اس کو اس طرح لکھتے ہیں کہ سر اس کا ڈھلک جاتا ہے اور اس کا لال چہرہ جو ہے وہ بالکل پیلا ہو جاتا ہے، اور اس کے منہ سے رال نکلنے لگتی ہے، مرگی کا دورہ پڑنے کو ہوتا ہے، اور وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو دراصل وہ جو اپنے ہیرو بننے کا تماشا دکھانا چاہتا تھا، وہ ایک طریقے سے اس کی بے عزتی کا تماشا ہوا. آپ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ خودکشی نامہ اگر کچھ قاعدے سے لکھا جائے تو زندگی کو کچھ معنویت دے سکتا ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ محبت نامہ بھی اگر کچھ قاعدے سے لکھا جائے تو ہم میں سے بہتوں کی زندگی آج اتنی اکیلی اور تنہا نہیں ہوتی. بہت سے محبت نامے صرف غلط لکھے جانے سے ناکامی کی طرف ناکامی ہوئی ہے. تو یہ تو خودکشی نامہ لکھ ہی نہیں پاتے ہیں، کیونکہ یہ تو یہاں آئرنی کیا ہے. میرا خیال ہے ناول کا جو بنیادی نقطہ ہے، جو اس کا فائنل ایلیمنٹ ہے پورے ناول کا، وہ یہ ہے کہ وہ خودکشی کر نہیں پاتا ہے. تو سوسائڈ لیٹر لکھنے تو لیکن موت ہے، یعنی ایک بھیڑ کے ذریعے مار دیا جاتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس میں کیا کہیں گے کہ یہ جو خودکشی نامہ پہ جو اتنا یہ رول ہے، وہ یہ اندر کا جو کردار ہے نا ان کا، اس کردار کی نفسیات کی ایک کھڑکی کھولتا ہے. بالکل وہ رومانٹسزم کی طرف بھی جا رہی ہے، مجھے لگتا ہے وہ ایک رومانوی پہلو ہے. یہ ایک بیان کا معاملہ ہے کہ آپ موت سے جو آپ کا ایک رشتہ بنتے بنتے رہ جاتا ہے، وہ کس طرح سے بیان کرایا جائے. جی تو یہاں کئی دونوں چیزیں چل رہی نا، ایک تو کشمکش چل رہی ہے کہ آپ خودکشی جو آپ کے اندر پیدائشی ہے، خودکشی کی خواہش، وہ حقیقت میں عمل میں نہیں آ پا رہی ہے. تو یہ ایک ناکامی کا احساس بھی اس میں پایا جاتا ہے کردار میں. اور یہ پھر اس کے یہاں یہ جو کام ہے وہ بار بار چیزوں کو سے محبت کرتا ہے، جسمانی طور پہ کسی کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس میں یہ ایک کشمکش بھی ہے کہ وہ زندگی کی طرف بھی جانا چاہ رہا ہے جی، لیکن کوئی چیز ہے جو اسے اندر سے روکتی ہے زندگی کو پوری طرح سے میں انوالو ہونے سے اور اس سے لطف اندوز ہونے سے. تو یہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا اپنے خیال سے غور کیا جائے تو اور پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے اس کریکٹر میں کہ ہمارا پورا جو نظام ہے زندگی کا، وہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ترقی کی باتیں ہو رہی ہیں اور
یہ ہو رہا ہے کہ ہم بہت اکنامک ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اور ساری زندگی بظاہر یہ لگ رہی ہے کہ وہ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور نوکریاں پا رہے ہیں نوجوان، ان کی جو جذبے ہیں اور ان کی جو امنگیں ہیں وہ تکمیل کی طرف جا رہی ہیں، اور وہ سب کچھ سارا کاروبار چل رہا ہے زندگی کا، اس میں لوگ پیدا ہو رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں، محبتیں کر رہے ہیں، پھر اس میں خوش بھی ہو رہے ہیں، اور پورا ایک ڈرامہ جو زندگی کا ہے وہ چل رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اندر اندر یہ احساس بھی پوری شدت سے موجود ہے کہ یہ سب ٹھیک ہے نہیں، جھوٹ ہے، یہ زندگی بھی جھوٹ ہے، اور یہ ترقی ساری جو دنیا میں ہو رہی ہے یہ بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. اور ہم انسان کے طور پہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم بہت زیادہ پہلے کے مقابلے میں بہتر انسان ہو گئے ہیں، یا ہم نے فطرت پہ قدرت پہ قابو حاصل کر لیا ہے، یا ہم نے بڑی بڑی ایجادیں کر لی ہیں، ٹیکنالوجی میں بہت ترقی حاصل کر لی ہے. تو یہ بظاہر تو سب نظر آ رہا ہے، لیکن اندر سے یہ شک بھی موجود ہے کہ یہ سب چیزیں ہمیں انسان کے طور پہ کوئی مدد نہیں دے رہی ہیں، انسان کے طور پہ زندہ رہنے کی یا انسان کے طور پر قائم رہنے کی. تو یہ جو خودکشی ہے، ایک طرح سے خودکشی کی خواہش جو ہے وہ یا تو یہ ہے کہ یہ جو ناکامی ہے آدمی کی، ایک جو تہذیبی ناکامی ہے، سویلائزیشنل جو ایک ڈیمیج ہے، وہ اس کو ایک طرح سے ریجیکٹ کرنا، اور ایک وہ ہے کہ پشیمانی کا احساس بھی ہے کہ پوری انسانیت کی طرف سے ہم اب پشیمانی کا احساس ہے کہ یہ ایک جھوٹ جو ہے وہ کس طرح سے جی رہا ہے آدمی. تو اس طرح سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو. اور میرے خیال سے یہی آخر میں جو بات آپ نے کہی کہ وہ خودکشی کی طرف نہیں جا پاتا ہے بلکہ اسے لنچ کیا جاتا ہے، اور اس کو اس طرح سے ایک وائلنٹ ڈیتھ حاصل ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو اپنی مرضی کی موت بھی حاصل نہیں ہو رہی ہے، آپ کے اوپر موت تھوپی جائے گی، آپ اپنی مرضی اپنی سہولت کے مطابق مر نہیں پائیں گے. تو یہ ایک ہے ایک نتیجہ جسے نکالا جا سکتا ہے. بہت عمدہ. ہاں رضوان صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا سننے والے، اور جب تک کہ تھوڑی سا مطلب ریسائٹ نہ کریں آپ، تھوڑی سی ریڈنگ کریے کسی حصے کی، تاکہ جو یہاں لوگ موجود ہیں تو ایموشنلی وہ آپ کے ٹیکسٹ میں داخل ہو سکیں. ویسے تو شروع میں آپ نے جو ہے یہ جو بڑھیا کام یہ کر دیا ہے نا کہ کچھ شعر آپ نے ڈالے ہیں، تو وہ شعر میں جو ہیں وہ بھائی ہمارے فرد صاحب بیٹھے ہیں، میں یہاں شعر مطلب سنا دوں. ایک شعر تو ان کا ہے، جلا کے راکھ کر اس جسم کی مصیبت کو کہ پھر نہ کوئی بدن روح کو اذیت دے. اور اس کے بعد اس لیے کہ بچپن کے دوست موجود ہیں، شارق کیفی ہمارے زمانے کے بہت عمدہ شاعر، کیا عمدہ شاعر، ان کی نظم کا ٹکڑا بھی ڈالا ہے کہ لٹکنے کو یہی رسی ملی تھی، لٹکنے کو یہی رسی ملی تھی، زمین پہ گر کے میں ہنسنے لگا اس موت پہ، ابھی کچھ دیر پہلے جو مجھے اتنی بھیانک لگ رہی تھی. دونوں لوگ ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ خودکشی تو ان کا ایک بہت محبوب مشغلہ ہے. ہاں شارق کیفی صاحب وہ ہے. نہیں سر، وہ ہم سارے لوگ تو ہیں ہی ہیں، سب موت کے ایکسپرٹ ہیں. میں تو ڈاکٹر ڈیتھ کہلاتا ہوں. یہ آخری حصہ ہے. خودکشی نامہ ناول کا طالب مر گیا. نہیں مر نہیں گیا، بلکہ اسے مار دیا گیا، اس کا اجتماعی قتل کر دیا گیا، اسے خودکشی کرنے کا بھی موقع نہ مل سکا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے پھر میں آپ سے کیسے مخاطب ہوں، میں تو مر چکا ہوں. تو جناب، میں اپنے خالق کا تخلیق کردہ کردار طالب ہوں، خودکشی نامہ کا طالب نہیں ہوں. میں ایک آتما ہوں جو اجر امر ہے،
جو ہر فکشن میں ایک نئے جسم کو ایک نئے پیرہن کی طرح اختیار کرتی ہے، اس کا یہ آواگمن تب تک جاری رہے گا جب تک اسے موکش نہیں مل جاتا۔ در حقیقت موکش بھی ہمارے لیے ایک بہت موہوم سا تصور ہے، حقیقی نہیں۔ ہر کہانی کے ساتھ اس کے جسم کو تو ختم ہونا ہے، لیکن اس کے وجود کو نہیں۔ کسی قصے میں وہ زندہ بچے یا مر جائے، اس کے وجود پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا افسانہ نگار اب اگر مجھے مارنا بھی چاہے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جن افسانوں یا ناول میں یہ طالب آ چکا ہے انہیں تو اب میرا افسانہ نگار بھی ختم نہیں کر سکتا۔ میں ان کتابوں اور رسالوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو چکا ہوں جب تک وہ کتابیں اور رسالے اس دنیا میں موجود ہیں اور انہیں پڑھنے والے بھی موجود ہیں۔ مجھے خودکشی نامہ کے طالب کے انجام پر بہت افسوس ہے۔ افسوس صرف اس بات کا نہیں ہے کہ اسے ایک جھوٹے کیس میں پھنسایا گیا، بلکہ خودکشی نامہ کے طالب کی حسرتوں اور خوابوں کے مر جانے کا بھی ہے، اس لیے بھی کہ اس نے ایک ایسی کیس میں خودکشی کرنے کی کوشش کی جس کی بنیاد محض ایک واہمہ تھی۔ ٹی وی پر زنا بالجبر کی جو خبریں نشر ہو رہی تھیں ان سے طالب کا کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ دراصل وہ کیس پولیس یا میڈیا میں کبھی گیا ہی نہیں تھا۔ کشو تو عمر طالب کو بلیک میل کر کے اپنا کام کروانا چاہ رہی تھی۔ طالب کو جیل میں دیکھنا یا خودکشی کرنے پر مجبور کرنا اس کا مقصد ہی نہیں تھا۔ مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ اس کا بے رحمی سے قتل کیا گیا، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اس کے مرنے پر وہ صدائے احتجاج بلند نہ ہو سکی۔ طالب جس کا ہمیشہ سے خواہاں تھا، وہ خودکشی کر کے اپنا احتجاج درج کرانا چاہتا تھا، لیکن اس کا خودکشی نامہ اس کے دشمنوں کے لیے آب حیات بن گیا۔ کیا کہنے طالب جو چاہتا تھا وہ کبھی نہ ہو سکے گا، کشو جو چاہتی تھی وہ بھی نہ ہوا، یہاں تک کہ بھیڑ راحت کو مارنا چاہتی تھی وہ بھی نہ ہوا۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اس کا قتل اس زمانے میں کیا گیا جب بھیڑ کے ذریعے پیٹ کر مار ڈالنا عملی طور پر کوئی جرم نہ رہا تھا۔ حکومت نے لوگوں کو اختیار دے رکھا تھا کہ انہیں جب بھی لگے کہ فلاں شخص کا وجود ان کے تصورات کے مذہب کے مطابق نہیں ہے یا ان کے تصورات کے راشٹر پریم کے مطابق نہیں ہے تو اس کو پیٹ کر مار ڈالا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی انہیں ایسا کرنے سے روکے، چاہے وہ پولیس ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی وہی انجام ہونا چاہیے۔ مجھے آخری افسوس اس بات کا ہے کہ طالب کا خودکشی نامہ ان قاتلوں کے ہاتھ لگ گیا۔ پولیس تو ان کے ساتھ تھی ہی، خودکشی نامہ کے طالب کے قتل کا الزام کسی پر نہ لگ سکا۔ پولیس نے اس کے قتل کو خودکشی اعلان کر دیا اور ثبوت کے طور پر اس خودکشی نامہ پیش کر دیا۔ وہ خودکشی نامہ جسے خودکشی نامہ کے طالب نے احتجاجاً لکھا تھا، قاتلوں کی بے گناہی کا ثبوت بن گیا۔ خودکشی نامہ کا طالب ہمیشہ خودکشی نامہ کو احتجاج کا ایک ذریعہ کہتا تھا، تو اس کا خودکشی نامہ ظلم و جبر کے خلاف احتجاج کا ذریعہ بھی نہ بن سکا۔ بہرحال مرنے کے بعد پولیس نے طالب کی تلاشی لی تو اس کے شناختی کارڈ میں مستقل پتہ لکھا ہوا تھا۔ اس کے والد کو پولیس نے اطلاع دی کہ ان کے بیٹے نے خودکشی کر لی ہے۔ اس کے والد مظفر نگر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس دوران اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلع ہسپتال لے جایا گیا۔ پوسٹ مارٹم کے لیے جو ہی اس کے بغدے اور تیز دھار والے چاقو چلائے جانے لگے، اس کی بے چین روح جو مائل بپرواز تھی تڑپ اٹھی اور پوسٹ مارٹم گھر کے آس پاس منڈرانے لگی۔ ہر بغدے اور چاقو چلنے کے ساتھ وہ تڑپ جاتی تھی۔ اب چونکہ وہ اپنے جسم سے آزاد ہو چکی تھی، اس لیے اسے اپنے خالق سے جا ملنا تھا، لیکن اس کی بے چین روح ابھی خدا کے پاس جانے کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے لازم تھا کہ وہ کسی جسم میں پناہ لے۔ روح کچھ لمحوں سے زیادہ بغیر جسم کے اپنا وجود قائم نہیں رہ سکتی، یا تو اسے اپنے خالق کے پاس لوٹ جانا ہے یا کسی دوسرے جسم میں پناہ لینی ہوگی۔
تو اس نے ایک نئے جسم میں پناہ لینا طے کر لیا۔ سب سے پہلے اس نے ایک کبوتر میں پناہ لی اور کبوتر بن کر وہ پوسٹ مارٹم گھر کی کھڑکیوں پر بیٹھ کر پوسٹ مارٹم کا دکھ برداشت کرنے لگا۔ طالب کے والد جب مظفر نگر پہنچے اس وقت پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا اور جلد ہی لکھا پڑھی کر کے لاش ان کے حوالے کر دی گئی۔ انہوں نے ایک لاش گاڑی طے کی اور اس پر لاد کر چل دیے۔ چلتے چلتے مغرب کا وقت ہو چلا تھا۔ ایک کبوتر کو اتنا لمبا سفر طے کرنے میں دشواری ہو سکتی تھی، اس لیے اس کی روح ایک چیل کے جسم میں داخل ہو گئی اور اسی گاڑی کی چھت پر سوار ہو کر لاش کے ساتھ چلنے لگی۔ رات بھر کا سفر تھا، اس لیے دیر تک اسے چھت پر بیٹھنا تکلیف دہ تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ چیل ایک کھڑکی سے گاڑی کے اندر داخل ہو گئی اور لاش کے اوپر جا بیٹھی۔ یہ اس کے لیے ایک نہایت جذباتی سفر تھا، لیکن اسی وقت طالب کے والد کی نظر بیٹے کی لاش پر پڑی اور وہ اس پر چیل کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہوں نے جلدی سے گاڑی رکوائی اور پیچھے جا کر اس چیل کو اڑایا۔ چیل پھر اسی کھڑکی سے باہر اڑ گئی۔ والد نے کھڑکی بند کر دی۔ چیل ایک چکر کاٹ کر پھر اسی گاڑی تھوڑا سا اور یہ آخری ابھی ہمارے پاس کئی جسموں میں پناہ لینے کی وجہ سے اس کی روح میلی ہو چکی تھی اور اب یہ بھی ممکن نہ تھا کہ وہ ایسی حالت میں حقیقت مطلق کی جانب مائل بپرواز ہو سکے۔ وہ ابھی وہاں جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ روح اپنوں سے ایک بار ملنا جو چاہ رہی تھی۔ اس وقت ماں کے قریب جانا صرف اور صرف انسانی شکل میں ہی ممکن تھا، لیکن انسانی جسم میں پناہ لینا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ انسانی جسم میں سمانے کے بعد وہ کس کیفیت میں رہے گی اسے کچھ اندازہ نہ تھا۔ کہیں کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو روح کی بھی خرابی ہوگی، جسم کی خرابی تو ہو ہی چکی ہے۔ وہ ابھی جسم سے الگ ایک نئی روح تھی، اس لیے اس نے ابھی کوئی جوخم اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے آس پاس نظریں دوڑائیں۔ مرغی اور بکری کی شکل میں گھر میں داخلہ ممکن تھا، لیکن اس سے بھی کوئی مقصد حل ہونے والا نہیں تھا۔ اس نے اپنے دیگر عزیزوں یعنی بھائی بہنوں سے ملنے کے امکان پر غور کیا، لیکن سب کے ساتھ وہی مسائل تھے۔ آج کوئی تنہا نہیں تھا، سب کو رشتہ داروں نے گھیر رکھا تھا۔ اسی عرصے میں حقیقت مطلق کی طرف سے اس کے پاس پیغام اور سواری آئی اور اس طرح اس کی روح حقیقت مطلق کے پاس پرواز کرنے پر مجبور ہوئی۔ بہت عمدہ بھائی، کیا کہنے۔ تو اس میں ایک بات میں آخر میں، ابھی کچھ ہے وقت پر 2-3 منٹ میں، کہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ فکشن کے بارے میں عام طور پر لوگوں کو ذہن واضح نہیں ہے۔ عام طور پر فکشن جو پڑھا جاتا ہے یا تو پل فکشن ہوتا ہے جو بہت ہی سڑک چھاپ قسم کا، تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ دلچسپ ایک چیز ہے، وہ آپ سفر کر رہے ہیں تو اس کو پڑھ لیا آپ نے دلچسپی واقعات بیان ہو رہے ہیں اور یہ سب چیزیں۔ لیکن جو بہت ہی حقیقی فکشن ہے، سنجیدہ جو کہانی ہے اور افسانہ ہے، ناول ہے، وہ جس طرح سے آپ کی وجود کے جھوٹ اور اس کی سچائی اور اس کے جو مسائل ہیں ہونے کے، وہ اور دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے اور کس طرح ہوگا آگے جا کے، تو ان سارے سوالات سے کون ہے مصیبت، یہ بہت سنجیدہ سوالات ہیں جو انسان کو لاحق ہیں، اس دنیا کو لاحق ہیں۔ تو جب اس سے دوچار ہوتا ہے لکھنے والا، تو پھر اس کے یہاں اس قسم کے معاملات آ جاتے ہیں جس میں موت بہت بنیادی حیثیت اس کو ہوتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کلاسیکی زمانہ ہمارا جو تھا، اس میں موت اس طرح سے نمایاں نہیں تھی، حالانکہ سارا ادب جو ہے وہ چاہے محبت کا ادب ہو، عشق شاعری ہو، یا دنیا کے بارے میں شاعری ہو یا فلسفیانہ شاعری ہو، موت سے مفر نہیں ہے کسی کو۔
لیکن آپ زندگی کے لفظ جیسی استعمال کرتے ہیں وہ موت جو ہے وہ پریڈیکیٹڈ ہوتی ہے، اس میں مضمر ہوتی ہے. تو یہ پچھلے 100 سال کا جو ہمارا ادب ہے ساری دنیا میں، وہ موت اس کے آس پاس، اس کے مرکز پر، اس کے محور پر لکھا گیا ہے. اور کہیں نہ کہیں یہ جو ایک انٹروپی کا پرنسپل ہے کہ دنیا کائنات جو ہے وہ دھیرے دھیرے بکھر رہی ہے، زائل ہو رہی ہے، اور انسانی وجود بھی اسی پرنسپل آف انٹروپی کا شکار ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ سارا جو ویسٹ میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو لکھا گیا اس میں وہ کام ہیں جن کے 3 ناول مسلسل موت کی مختلف شکلوں سے متعلق ہیں. اور دوسرے لوگ جو اس وقت کا تھیٹر آف ابزرڈ ہے پورا، وہ کہ زندگی میں جو چیزیں بگڑ رہی ہیں، شکلیں بگڑ رہی ہیں. ہم نے تو یہ سوچ رکھا ہے زندگی کے بارے میں مفروضے قائم کر رکھے ہیں، اور ہم چونکہ ایک آسان سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کی جو جسے ہندی میں کہتے ہیں ودروپتائیں، جو مسخ ہو گیا ہے چہرہ زندگی کا، دنیا کا، انسان کا، اس کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، اس سے آنکھیں چار کرنا نہیں چاہتے ہیں، اپنی حقیقت سے خود سامنا نہیں کرنا چاہتے. تو اسی لیے اب موت کی کتاب جو انہوں نے پہلا ناول انہوں نے لکھا تو اس پہ بڑا ڈر گئے لوگ، مطلب ایک طرح سے یہ رحمان عباس بیٹھے ہیں، ان کے یہاں بھی موت ایک مسئلہ ہے. تو ہمارے کوئی بھی سنجیدہ جو فکشن رائٹرز ہیں وہ موت سے اور اس کی مختلف شکلوں سے مفر حاصل نہیں کر سکتے. تو فکشن کو پڑھنا جو ہے ایک طرح سے اپنی سچائی سے، اور جو سچائی بہت تکلیف دہ سچائی ہے، اس سے آنکھیں چار کرنا اور اس کے سامنے روبرو ہونا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سنجیدہ پڑھنے والے ہیں وہ ایک نیا ناول خودکشی نامہ جو ہے اس کو بھی اسی سنجیدگی کے ساتھ پڑھیں گے اور اپنے تجربات میں اس کو شریک کریں گے. بہت بہت شکریہ فرز صاحب. اور ہمارا وقت بھی ہو گیا ہے، میرا خیال ہے بہت اچھی گفتگو ہوئی. وقت تمام ہو رہا ہے ہمارا. وقت تمام ہو رہا ہے اور گفتگو بہت اچھی ہوئی، اور میں بھی یہ امید کرتا ہوں کہ یہ کتاب کا مطالعہ ناگزیر ہے میرا خیال ہے ہر فکشن پڑھنے والے کے لیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ شاعر کو بھی پڑھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. کرنا چاہتے ہوں تب بھی تو بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ سر. یہ سیشن یہیں پر ختم ہوتا ہے.